دلوں کو منور و مجلہ کرنے والا ہے۔ روزانہ شہر سے نکل کر مکے کا جو راستہ تھا، اس راستے پر ایک گھاٹی تھی، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں کے بیچ سے راستہ گزرتا تھا۔ جو کوئی مدینے سے جاتا تو اسے ودا کرنے ان پہاڑیوں تک آتے، اور جو کوئی آتا تو اس کا انتظار بھی ان پہاڑیوں پر۔ تو ان وادیوں کو، اس وادی کو، ان چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو سنت الوداع کہتے ہیں، سنیات الوداع، یعنی ودا کرنے کی جگہ۔ اس جگہ روزانہ آ کر کے بچے بھی، عورتیں بھی اور مرد بھی آ کر سرکار کا انتظار کیا کرتے پورے پورے دن، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو پھر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے لوٹ رہے تھے، ایک چرواہا جو کہ یہودی تھا، وہ اس جگہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ دور سے جب آتے ہوئے دو شخصوں کو دیکھا، اور ان کے چہرے چمکتے ہوئے تھے، شعاعیں نور کی ان کے چہروں سے پھوٹتی تھیں۔ تو اس نے ان جاتے ہوئے، لوٹتے ہوئے منتظر لوگوں کو جو واپس لوٹ رہے تھے انہیں پکارا، کئی روز سے منتظر لوگوں، آؤ، تمہارے اوپر جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ چاند طلوع ہو رہا ہے، وہ دیکھو، میں دو نورانی صورتیں دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ سنا ان لوگوں نے واپس پلٹ آئے، اور اسی جگہ چھوٹے بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور بڑے مرد بھی ہیں، سب نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رخ زیبا کی زیارت کی، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں خوشی میں جھوم کر، چھوٹے چھوٹے دف تھے ان کے ہاتھوں میں، ڈھپلی جسے کہتے ہیں، وہ بجاتی جاتی اور سرکار کی آمد کا ترانہ گاتی۔ طلع البدر علینا، یہ ان کا ترانہ تھا، طلع البدر علینا، بدر کہتے ہیں پورے چاند کو، ہم پر پورا چاند طلوع ہوا، ہم پر پورا چاند طلوع ہوا، طلع البدر علینا من سنیات الوداع، کہ سنیات کی وادی میں ہم پر پورا چاند طلوع ہوا۔ وجب الشکر علینا، ہم پر اللہ کا شکر کرنا واجب ہو گیا ہے۔ ما دعا للہ داعی، اور جو اللہ سے دعا کرتے ہیں دعا کریں۔ تو یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا ترانہ ان بچیوں کا ایسا مقبول ہوا، آج تک حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ملتا ہے پڑھی، اور پڑھا جاتا ہے، 1400 سالوں سے پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہے محبت کی بات۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں جانب، کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے، اور نعرے لگاتے ہوئے سرکار کی آمد کے ترانے گاتے ہوئے چلے۔ جہاں آج مسجد قباء ہے، اس جگہ مدینے سے باہر تھی، اور اس جگہ ایک قبیلہ آباد تھا، اس جگہ جا کر کے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دور سے آ رہے تھے، ٹھہرے، آرام کیا، اور اسی جگہ رات گزاری۔ تمام لوگ اسی جگہ، جو عاشق تھے اسی جگہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی رخ زیبا کی زیارت کرتے، اور سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کر کے اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے۔ ان کے منہ سے جو بھی نکلتا، ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کی باتیں ہوا کرتی، کتنی دل کو سکون ملا کر۔ چند روز اس جگہ ٹھہرے، اور مسجد قباء کی ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، کہا سرکار نے کہ ہم اس جگہ مسجد بنانا چاہتے، اللہ کا گھر، اللہ کا عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی، جو مسجد قباء، آج بھی حجاج کرام جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے وہ ایک کنویں کی من ابھی تک موجود تھی، جس پر سرکار سب سے پہلے بیٹھے تھے، وہ یادگار کے طور پر چھوڑی گئی تھی۔ مسجد قباء کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں سپارے میں ذکر فرمایا ہے، کہ وہ جو سب سے پہلے دن تقوی والوں نے مسجد بنائی، تو یہ سب سے پہلی مسجد تھی۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی اپنے کاندھوں پر پتھر اٹھا کر کے لاتے، اور حضرت صدیق اکبر بھی، اور انصار مدینہ بھی، تمام لوگوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ، بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، سب کے سب اس مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں۔
پتھروں سے وہ مسجد بنی، مسجد قباء۔ چند دن اس جگہ ٹھہرنے کے بعد پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم شہر میں گئے۔ اس وقت تک اس شہر کا نام یثرب تھا، یثرب۔ مگر جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے تو اس شہر کو مدینۃ النبی کہا گیا۔ مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر۔ کثرت استعمال سے بعد میں صرف مدینہ رہ گیا۔ مدینے سے ہی لوگ سمجھ لے کہ ہاں مدینہ نبی کا شہر ہے۔ عاشقوں کے دل کی دھڑکنیں اس نام کو سنتے ہی دھڑک جاتی ہیں، بے قرار ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک جتنے بھی عشاق تھے سب کی تمنا یہ تھی کہ سرکار ہمارے یہاں ٹھہریں اور ہمیں مہمان نوازی کا شرف حاصل ہو۔ ہر ایک یہ چاہتا سرکار میرے یہاں، سرکار میرے یہاں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی اونٹنی کی مہار یعنی رسی چھوڑ دی ہے، جس جگہ جا کر کے یہ رکے گی ہم اسی جگہ ٹھہریں، چھوڑ دی۔ اب اونٹنی چلتی چلی جا رہی ہے، اونٹنی چلتی چلی جا رہی ہے، تمام لوگ منتظر ہیں۔ جس کا مکان آتا اس کے دل کی کلیاں کھل جاتی کہ شاید میرے گھر کے سامنے ہی اونٹنی بیٹھے، مگر چلتی چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان آیا۔ 2 منزلہ مکان تھا، اسی مکان کے سامنے وہ جا کر کے بیٹھ گئی۔ سامنے ایک خالی زمین پڑی تھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، اس جگہ خالی زمین پڑی تھی، اس خالی زمین میں جا کر کے وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ اترے اور اسی جگہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ٹھہر گئے۔ نیچے کا حصہ سرکار کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، ملاقاتیوں کے لیے چھوڑ دیا، اور اپنے اہل و عیال کو دوسری منزل پر حضرت ابو ایوب انصاری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری منزل پر اپنے اہل و عیال کو رکھ لیا۔ سردی کا موسم، مکے میں سردی نہیں پڑتی مگر مدینے میں سردی کا موسم آتا ہے۔ سردی کا موسم تھا، موسم کمبل لپیٹے ہوئے۔ دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق اور حضرت ابو ایوب انصاری۔ ایک رات میں جب اٹھے تو پانی کا جو مٹکا تھا وہ آپ کے چلنے سے، آپ کی ٹھوکر سے ٹوٹ گیا وہ مٹکا، اور پانی چھت پر بکھر گیا۔ کھجور کے پتوں کی چھت بنی ہوئی تھی، کھجور کے پتوں کی چھت بنی ہوئی تھی، مٹی پڑی ہوئی، اس میں سے پانی ٹپک جایا کرتا تھا جب پانی گرتا تھا تو برسات ہوتی تھی۔ ایک دم خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو نیچے میرے سرکار ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی بوند ان کے چہرے پر نہ گر جائے، ان کے جسم یا تھر پر نہ گر جائے، ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ بچے اوڑے ہوئے تھے، چادر یعنی کمبل اوڑے ہوئے تھے، اس کمبل کو ایک دم سے کھینچ لیا اور اس کمبل کو اس پانی پر ڈال دیا، اور اس کمبل میں پانی جذب کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پانی نیچے کو گرے اور میرے سرکار کی نیند میں خلل واقع ہو۔ یہ عشق رسول کی بات مسلمانوں دیکھو، اپنی جان مال اور اولاد سب کچھ سرکار کی نیند پر قربان ہے۔ ایک ہی کمبل تھا وہ بھیگ گیا، اب اوڑھنے کے بھی نہیں ہیں، اسے بھیگے ہوئے کو اوڑھنے کے، رات بھر ٹھٹھرتے رہے، بچے بھی اپنے آپ بھی، بیوی بھی ٹھٹھرتی رہیں، مگر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی تکلیف، ان کی نیند میں خلل واقع ہو، یہ ان کی محبت نے گوارا نہ کیا۔ مسلمانوں، یہ عشق رسول ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسا عشق رسول ہوتا ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنایا، خوش ہوئے، دعا دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب، تمہارے گھر جو تختی ایک رکھی ہوئی ہے پشتوں سے چلی آتی ہے، پشت در پشت چلی آتی ہے، اس تختی کو لاؤ نکال کر کے۔ محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا 53واں سال، اعلان نبوت کو 13 سال گزر چکے۔ مکی زندگی اعلان نبوت کی بڑی مشکلوں سے گزری، ظلم و ستم سہے، کفار مکہ، قریش مکہ نے کوئی ظلم، کوئی ستم باقی نہ رکھا جو مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے ساتھ نہ کیا۔
مکے میں رہنا 2 بار ہو گیا، حکم ہوا ہجرت